من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے، توفیق ہو گئی، رحمت ہو گئی، خیر ہو گئی. بہار کا موسم آ گیا ہے، آمد مصطفیٰ کا موسم آ گیا. نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موسم آ گیا ہے. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی. یہ بہاروں کا موسم، یہ رحمتوں کا موسم، یہ قربتوں کا موسم، رب کی رحمتوں میں موجے لینے کا موسم. اور یہ موسم آئے اور ہم نہ بدلیں پھر کیا فائدہ؟ زمینیں ہوتی ہیں نا، اس کی رحمت تو برس رہی ہے، تو زمین کچھ ریتلی زمینیں ہوتی ہیں، کچھ پتھریلی زمینیں ہوتی ہیں، کچھ سرسبز زرخیز زمینیں ہوتی ہیں. تو پتھریلی زمین سے تو گزر جائے گی بارش، ریتلی ہوگی، شور زدہ، کلر زدہ ہوگی تو بارش تو برسے گی مگر فائدہ نہیں لے سکے گی ہم بارش سے. تو یہ دل کی زمین کو بے آب و گیا نہ رہنے دو، اسے بنجر نہ رہنے دو، اس میں محبت مصطفیٰ کا گدال چلاؤ. جیسے شجر کاری کا موسم ہوتا ہے نا، تو یہ ایمان کے بہار کا موسم ہے، یہ ایمان کی شجر کاری کا موسم ہے. حضور سے تجدید عہد وفا کا موسم ہے. کتنی خوش قسمتی ہے ہمیں یکم ربیع الاول جمعہ کے دن نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، اب میں زیادہ دوں گا. اور اس کی نعمتیں ہیں کتنی؟ بس ایک اندازہ دیکھتے ہیں. آپ اپنے جسم کو دیکھیں اور اس میں بڑی سادی بات، یہ جو سانس لینا ہے، انہیل کرنا ہو یا ایگزیل کرنا ہو، نکالنا ہو یا اندر داخل کرنا ہو، اگر وہ فرما دے نا بس میرے جیسا ہی ہے یہ بیچارہ. اچھا، یہ ہر دفعہ مجھے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اچھا چلیں، حاج صاحب فرما رہے ہیں اس کی مدت پوری ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی رہے، صحیح ہو جائے، یہی چل جائے. ہماری پتہ نہیں کب سے مدت پوری ہو گئی ہے مگر وہ پھر بھی اپنی رحمت میں چلے کوشش کرتے ہیں. توجہ جی، دوسرا سٹینڈ بھی لے ہیں اتنی دیر میں نا، ورنہ دوسرا مائک لگا لیں گولڈن والا یا کچھ چیز. تو عرض کر رہا ہوں، یہ جو سانس لینا ہے، اگر کائنات رب چاہے
کہ سانس نہیں آنا چاہیے، ساری کائنات چاہے کہ اس کو سانس آنا چاہیے، آئے گا؟ اور اگر رب چاہے اس کو سانس آنا چاہیے اور ساری کائنات کہے اسے سانس نہیں آنا چاہیے، تو بتائیں اس کا کوئی کچھ بال بھی بیکا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہی بات آپ کے سامنے، آنکھیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بال دیے، جسم دیا ہے، کھانا پینا نعمتیں ہیں، پھر رزق دیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر میری نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کرو گے اور دوں گا۔ مالک شکر نعمت، اور یہاں تک فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اور آگے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے فلا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے۔ اللہ کریم جب ہم گن ہی نہیں سکتے تو شکر کیسے کریں؟ گن ہی نہیں سکتے تو شکر کیسے کریں؟ مالک کیا کریں؟ ہم جیسے غریب گناہگار روسیا کہاں جائیں جو تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم تو ایک لمحے میں جو سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ساری زندگی کا شکر، ساری نعمتوں کا شکر۔ مالک ہم کمزور ہیں، مالک ہم ناتواں ہیں، کیسے ذکر کریں؟ اور مالک اگر ذکر نعمت ہو جائے تو کافی ہے؟ رب نے کہا نہیں، ذکر نعمت جیسی نعمت تو کر لو کہ کافی ہے، اور ذکر کے ساتھ مالک اگر شکر نعمت ہو جائے کہ شکرانہ ہو جائے، کہا ٹھیک ہے، مگر پھر بھی تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ مالک اگر تحدیث نعمت کر لیں، کیا تحدیث نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیری نعمت کا چرچا کر لیں، کافی ہے؟ ہو جائے گا مالک ساری نعمتوں کا تو کر نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ کہا تحدیث نعمت بھی قرآن میں بتا رہا ہوں وہ بھی ہے۔ مالک ذکر نعمت، شکر نعمت، تحدیث نعمت یہ کریں تو کس کس نعمت کی کریں؟ نعمتیں تو گن ہی نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ مالک کوئی ایک نعمت بتا دے جس کا ذکر کریں، تیری بارگاہ میں شکر کریں، تیری بارگاہ میں چرچا کریں، اور اس کی بات کرنے سے تو راضی ہو جائے، اس کی بات میں تیری بات ہو، اس کی محبت میں تیری محبت ہو، اس کے جلووں میں تیرے حسن کا پرتو ہو، اس کی رحمت سے تیری رحمت، اس کے کرم سے تیرا کرم، اس کی محبت سے تیری محبت، اس کی نسبت سے تیری نسبت، اس کے اخلاق میں تیرے خلق کی صفات، اس کے اندر تیری بات، اس کے در کی بات تیرے دروازے کی بات، اس کی بارگاہ میں آنا تیری بارگاہ میں پانے کا نام۔ مالک بتا تو صحیح کون سی ایسی نعمت کا تذکرہ کرے جس کا ذکر، جس کا شکر، جس کی تحدیث کرے تو تیری رضا مل جائے، تیری قربت مل جائے، تیری معیت مل جائے، تیری محبت مل جائے، جس کے حسن کی باتیں ہو تو تیری رحمت فوراً برسنے لگ پڑے، جس کے شمائل کی بات ہو تو تیرا قرآن لفظوں میں لہلہانے لگ پڑے۔ مالک جس کے خصائل کی بات ہو تو تیری بارگاہ سے اس کی زندگی کو نمونہ حسن بنانے کی بات آ جائے۔ مالک جس کے خصائص کی بات ہو تو چاند سے انگلیوں سے چاند وہ توڑے مگر اس کی قسم چاند کی تو قرآن میں کھائے۔ مالک بتا تو صحیح، رب نے کہا لوگوں سنو، کوئی کسی کو اپنا حبیب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا پیارا نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا دلبر نہیں دیتا۔ میں تم سے، حالانکہ رب لم یلد ولم یولد ہے،
ہم رب سے کہیں، ہم ہمارے سے کوئی ہماری اولاد مانگے، پوچھو اس ماں سے جو 9 ماہ کی تکلیف کے بعد دنیا میں لائے، اسے کو ہمیں دے دو، باپ سے کہو دے دو، دعائیں کر کر کے مانگاؤ دے دو، دیتے ہیں؟ کوئی پیاری چیز مانگے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ مالک ہم اپنی پیاری چیز جلدی نہیں دیتے، کہا مگر میں لم یلد ولم یولد ہوں، یہ تو طے ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میری اولاد ہے، مگر میرا بھی کوئی محبوب ہے، میرا بھی کوئی پیارا ہے، میرا بھی کوئی دلبر ہے، اور میرا بھی کوئی ڈھول ہے، میرا بھی کوئی سانول ہے، جس کی قسمیں جس کی باتیں میں کرتا ہوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو میں نے آدم کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے نوح کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے خلیل کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے اسماعیل کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے اسحاق کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے یعقوب کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے یوسف کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے زکریا کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے یحییٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے موسیٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا، میں نے عیسیٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا، مگر اب کہتا ہوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں تمہیں اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں مصطفیٰ عطا کر رہا ہوں۔ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کیا۔ مالک اب اتنا یہ تیری نعمت ہے، کہ صرف نعمت نہیں ہے، نعمت کبریٰ بلکہ نعمت اکبر، اس سے بڑی نعمت میری کائنات میں نے رکھی نہیں۔ مالک تو بنا نہیں سکتا، کہ یہ میں نے کہا ہی نہیں، میں اس طرف آتا ہی نہیں، بنا سکتا ہوں بناؤں گا نہیں، کیوں؟ کا پیار ایک سے ہوتا ہے، محمد سارے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو ایک ہی ہے، وہ میرا ایک ہی محبوب ہے، وہ میرا مصطفیٰ ایک ہی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا، اب ہم نے مالک سے پوچھا، مالک اگر تیرے محبوب کا ذکر نعمت کر لیں کافی ہے؟ کہ دیکھ لو نعمت کبریٰ ہے۔ مالک اگر شکر نعمت کر لیں کافی ہے؟ کہ دیکھو صحیح میرا محبوب ہے، اس سے بڑا کوئی اور محبوب میرا ہے ہی نہیں، اور جسے ساری کائنات مجھے چاہتی ہے میں اسے چاہتا ہوں۔ اور پنجابی میں کہوں ایک بات ایسی ذہن میں آ گئی، اچھی لگے تو رکھ لے، ساری دنیا میرے ولے تے میں اپنے سونے دے ولے، یعنی سب میری طرف اور میں محبوب کی طرف، سارے مجھے تک رہے ہیں، مولا تو راضی ہو، میں محبوب کو تک رہا ہوں، تو راضی ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ مالک اگر شکر نعمت ہو جائے، کہ ٹھیک ہے مگر اس سے بڑی نعمت ہے، نعمت بڑی ہے اس سے۔ مالک اگر تحدیث نعمت ہو جائے، کہا ٹھیک ہے میں نے ہی کہا ہے میری نعمت کا چرچا کرو، مگر دیکھ لو نعمت بڑی ہے، میری محبوب کی بات ہے، نعمت بڑی ہے، تو مالک کیا کریں؟ کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں، قل حبیب آپ فرمائیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ فرمایا حبیب انہیں فرما دیجئے میں نے تم پر اپنے فضل و رحمت کی انتہا نہیں کر دی۔ مالک فضل و رحمت کی انتہا، کہا فضل و رحمت کی انتہا کیا کروں؟ محبوب کی بات آئی تو فرمایا انا ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آگے وبشر المؤمنین بان لہم
من اللہ فضلا کبیرا، لوگوں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ میں نے انہیں ذات مصطفیٰ کی صورت میں اپنی کائنات میں سب سے بڑا فضل عطا فرمایا۔ تو مالک کیا کریں کہ فضل کی انتہا ہو گئی کہ جسے فضل کبیر میں نے کہا ہے، یہ فضل کبیر ہے، اس سے بڑا فضل میں نے کائنات پر نہیں کیا۔ اور بات دوسری طرف آ جائیں، فضل کبیر کے بعد فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، میں نے اپنی رحمت کی بھی انتہا کر دی۔ مالک وہ کیسے؟ آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ لوگوں اس سے بڑی انتہا کیا کروں کہ میں نے تجھے جہانوں کی رحمت ہی عطا فرما دی۔ اور آقا سے پوچھا، حضور نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، ارے وہ جس کا تم سنتے نہیں اللہ کی رحمت، انما انا، وہ میں ہی ہوں، اور یہ رحمت رب نے مجھے تحفہ کیا ہے۔ تو لوگوں میں نے تمہیں رحمت کی انتہا کی صورت میں ذات مصطفیٰ عطا کر دی، جن کے بال بھی رحمت، جن کی پلکیں بھی رحمت، جن کے بھویں بھی رحمت، جن کی جلد بھی رحمت، جن کے ناخن بھی رحمت، جن کی ریش مبارک بھی رحمت، جن کا لعاب دہن بھی رحمت، جن کے ہاتھ بھی رحمت، جن کا جسم بھی رحمت، جن کا سینہ بھی رحمت، جن کا دل بھی رحمت، جن کا باطن بھی رحمت، جن کے قدم بھی رحمت، جن کا خون بھی رحمت، جو ظاہر میں بھی رحمت، جو باطن میں بھی رحمت، جو بولنے میں بھی رحمت، جو چلنے میں بھی رحمت، وہ جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ رحمت والی، وہ جس کپڑے کو چھو جائیں وہ کپڑا رحمت والا، ارے وہ جس زمانے میں آ جائیں وہ زمانہ رحمت والا، وہ جس شہر میں آ جائیں وہ شہر رحمت والا، ارے وہ جس مقام پر قیام کر جائیں وہ رحمت والا، وہ جہاں سے گزر جائے وہ فضا رحمت والی، وہ جہاں چلا جائے وہ جگہ رحمت والی، ارے اس کا آنا بھی رحمت، ارے اس کا جانا بھی رحمت، اور جا کر بھی کہیں نہ جانا بھی رحمت، وہ رحمت ہی رحمت۔ میں نے تمہیں اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی رحمت عطا کی ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ذکر نعمت نہیں کرنا، شکر نعمت نہیں کرنا، تحدیث نعمت نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ کہا جتنی بڑی نعمت ہے کہہ رہا ہوں جشن نعمت کرنا ہے، جشن مناؤ کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ دیا ہے، گلی گلی نگر نگر میرے محبوب کی باتیں بتاؤ، محبوب کے تذکرے کرو، گلی گلی میں بتاؤ کون آیا، کہ سونا مصطفیٰ کی آمد کا دن آ گیا، حضور کی آمد آئی، ہم جیسوں کو بھی کوئی پوچھنے والا آیا، ہم بھی اس کی رحمت کے حقدار ہو گئے، ہم گناہگاروں کو اپنی کملی میں لینے والا آیا، ہمیں بھی اپنا حق دینے والا آیا، کوئی یتیموں کا ملجا آیا، کوئی بیواؤں کا مسکینوں کا سنبھالنے والا آیا، کوئی یتیم کو حق دینے والا آیا، کوئی یتیم بیوہ پر ہاتھ رکھنے والا آیا، کوئی بیٹی کو رحمت کہنے والا آیا، کوئی مظلوم کا سرپرست بن کے آیا، اور جو رب کا پیغام لا کر رب سے ملانے والا آیا، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی آمد پر جشن مناؤ۔ کوئی پوچھے آپ کو ہو کیا گیا ہے، اسے کو کبھی کسی سے پوچھو کسی نے اپنا بیٹا جوان کیا ہو 18-20 سال، اور 20 سال بعد جب وہ شادی کرے تو کہتا میں سارے ارمان کڈاں گا، تب ارمان نکالے تو کوئی بات نہیں، ارے جس کے صدقے ساری کائنات کے ارمان نکلے، ہائے ہائے ہائے، جس کا چرچا ساری کائنات کے حسین کرتے رہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہتے رہے لوگوں ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، مصطفیٰ آنے والے، جن کے لیے وعدے رب لیتا رہا کہ سب کچھ دوں گا نبیوں، پہلے مصطفیٰ کو مانوں۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ آیت میثاق ہے باقاعدہ، قرآن کی آیت، یہ سارا کچھ
تو جو محبوب اتنا بڑا میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنی بڑی بات عطا کر رہا ہوں، لوگوں اس محبوب کی آمد پر لوگ پوچھے کیا ہے، کہ وہ ہر ایک خوشی کی ارمان ہوتے ہیں، ہمارے ارمان یہی ہے ساری کائنات کو جگمگ کر دو کہ حضور آ گئے، آقا آ گئے ہیں، حضور کی آمد ہو گئی، خیر ہوا خیر مما یجمعون، کئی کہیں گے جی وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے، تو آپ اب کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں۔ میں اس کے لیے قرآن کی آیت دیتا ہوں، رب نے خود اپنے محبوب نبی حضرت زکریہ کو اب ان کے بیٹے کی یوں بشارت سنائی، اور حضرت یحییٰ کو فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، اے یحییٰ تجھ پر سلام ہو جس دن تو پیدا ہوا۔ فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بتایا سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ اگر سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں، رب اس دن سلام بھیجے، کوئی حرج نہیں، قرآن ہے۔ اور دن اتارا کس پر؟ کئی سو سال بعد محبوب پر قرآن اتارا تو ولادت یحییٰ کا ذکر کر کے بتایا، میلاد انبیاء کا ذکر کرنا کسی اور کی نہیں، رب کی سنت ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے کہا قرآن صرف احکامات کی کتاب نہیں، یہ ولادت نامہ انبیاء بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو تو اس دن سلام ہو۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ، یہ قرآن سے ہٹ کے بات ہے یا قرآن سے جڑی ہوئی بات ہے؟ بتائیں خود بتائیں۔ اگر سیدنا یحییٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام ہے، سیدنا عیسیٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام ہے، تو جس دن کائنات کے امام آئے۔ اور اچانک میرے ذہن میں پرانی ایک نقطہ یاد آ گیا امام قسطلانی کا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میلاد النبی کا بڑا پیارا نقطہ بیان کیا۔ یہ آقا کی ذات جھگڑے کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے پہلے یہ بات کر لو۔ حضور کی ذات مناظروں، منافرتوں، جھگڑوں، حضور کی ذات اس لیے نہیں، رب نے محبوب جھگڑوں کے لیے نہیں پیار کے لیے بنایا۔ کسی کو اگر لفظ میلاد کا ٹائٹل پسند نہیں، نہ صحیح، کوئی بات نہیں، ہم دل بڑا رکھتے ہیں، ہے یہ قرآن کی اصطلاح، ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، ہم مانتے ہیں۔ چلو تمہیں سیرت تو پسند ہے، تم ذکر یار تو کرو یار، سیرت کے نام پہ ہی کرو، حضور کی ذکر میں آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، لوگوں کو، بچوں کو، امت کو لڑاؤ نہیں، حضور کے ذکر کے لیے آؤ تو صحیح، کرو، سیرت کی بات کرو، سیرت میں حضور کے امی جی کی بات کر لو، حضور کے ابو جی کی بات کر لو، حضور کی سیرت کے کسی پہلو پر، اخلاق کے، کردار کی، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی، کسی رخ پہ بات کرو، بات یار کی کرو گے نا۔ تو محبوب جھگڑوں کے لیے نہیں ہوتے۔ بات آگئی میری سمجھ جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم جھگڑوں والے نہیں ہیں۔ کئی ذہنوں میں ابھی ربیع الاول شروع ہوا ہے نا، آوازیں آنا شروع ہوں گی، چلیں میں اس طرح بعد میں آتا ہوں، پہلے ادھر مضمون اپنے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو فَلْيَفْرَحُوا، رب نے کہا جشن مناؤ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جمع کر کر کے رکھتے ہو جو تم میرے محبوب کے نام پر خرچ کرو گے، کیسے ہو سکتا ہے تمہیں خالی رہنے دوں؟ خالی نہیں رہنے دوں گا۔ تم سے تمہارے بچوں کا کوئی صدقہ مانگے تو تم خالی نہیں رہنے دیتے، اور میں تو حالانکہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، مگر کوئی مجھ سے میرے محبوب کا صدقہ مانگے تو میں خالی کیسے رہنے دوں؟ تو تاجدار کائنات کی ذات محبت کے لیے۔ تو حضرت امام قسطلانی کی بات میں لا رہا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ یاد کر لے ذرا دلیلیں ساری،
ٹھیک ہے، یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کچھ دلیلیں یاد ہوئی ہیں نا. انہیں کوئی پوچھے کیوں مناتے ہو اب نعمت حضور سے بڑی کوئی نعمت کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اللہ نے کہا ہے جو شکر کرتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں، تو ہم حضور کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ کہیں جی اس طرح کا جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے شکر بھی اتنا بڑا ہے. ہم جشن والا شکر کرتے ہیں. کون سے والا؟ اونچی آواز سے. جشن والا. ہم جشن والے ہیں. حسن والے بھی مصطفیٰ ہیں اور جشن والے بھی مصطفیٰ ہیں. تو اب آئے آگے. امام قسطلانی فرماتے ہیں، وہ ایک مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، مہمان بڑا ہوتا ہے یا تحفہ؟ بولے، کوئی شک ہے اس میں؟ کائنات کا مہمان خصوصی کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا تحفہ کیا ہے؟ قرآن. حضور کا تحفہ کیا ہے؟ قرآن. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس رات تحفہ آئے یعنی قرآن آئے اس رات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا. لیلۃ القدر کہتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے افضل. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. پھر کہیں جس رات قرآن آئے وہ کتنے مہینوں سے افضل؟ اونچی آواز ذرا. 1000 مہینوں سے افضل. جس رات تحفہ آئے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. تو جس رات مہمان خصوصی آئے اس کی عظمتوں کا عالم، اور وہ مہمان ہو بھی رب کا محبوب. اور دوسری بات اسی میں، جس رات لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جبرائیل امی آتے ہیں، فجر تک آتے ہیں. تو جس رات جبریل اترے وہ لیلۃ القدر. تو جس رات مصطفیٰ آئے. اچھا، قرآن آیا مومنوں کے لیے اور مصطفیٰ آئے جہاں والوں کے لیے، رحمت للعالمین. یہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے رحمت. آؤ لوگو اس پیغام کے ساتھ. اچھا، یہ بھی سوال کئی دفعہ ہم سے پوچھتے ہیں، ساتھی آتے ہیں. میں چاہتا ہوں آج کے جمعے میں نے باتیں بتائی ہیں، ہر جمعہ ایک نیا موضوع ہوگا. آج میں نے آپ کو کچھ اس کی ہم خوشی کیوں مناتے ہیں، یہ آج کا ہمارے خطاب کا عنوان ہوگا، حضور کی خوشی کیوں منائیں. یہ ہمارا ٹائٹل بن جائے گا، حضور کی خوشی کیوں منائیں، کیوں ضروری ہے. تو وہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں کہ اس لیے ضروری ہے. قرآن سے باتیں بتائیں، کوئی ہٹ کر بات تو نہیں بتائی. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے 9 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے. کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ لگا کئی ذہنوں میں یہ بات آئی یہ چاند آگے کیا گیا ہے، کیونکہ سائنس تو کچھ اور بتا رہی تھی کہ یہ وہ بس سمجھ آ گئی نا بات کی. وہ میں کہتا ہوں اس بات کو چھوڑ دے. جو کہتا ہے نا 9، ہمارا عقیدہ ہے وہ 9 کو حضور کی سیرت یا حضور کی ذات کے صدقے محفل سے جائے ہم آئیں گے. جو کہتا ہے نا 17 وہ 17 کو منا لے. جو کہتا ہے 14 وہ 14 کو منا لے. 12 کو ہم کریں گے، آپ آ جائیے گا. آگی بات سمجھ، آگی بات سمجھ. یہ ہو گیا محبت والی بات. اب میں علمی بات کر دیتا ہوں. علمی بات یہ ہے 9 ربیع الاول ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمود پاشا فلکی. یہ اسٹرولوجسٹ کہتے ہیں انہیں، یعنی کہ یہ ستاروں کو علوم میں ماہر تھے. انہوں نے ایک اس سائنسی علم سے حساب لگایا کہ آقا کی ولادت کا دن وہ 9 ربیع الاول ہے. تو اور پھر یہ جو محمود پاشا فلکی ہے ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس شہر کا باشندہ ہے. کوئی کہتا ہے مکہ کا، کوئی کہتا ہے ترکی کا، کوئی کہتا ہے مصر کا. بھئی جس کے شہر کا علم نہیں اس کی بات پہ یقین کیسے؟
اور جو سائنسی علوم ہیں یہ قطعی علوم نہیں، ظنی علوم ہے، غلطی ممکن ہے۔ کسی دور میں سائنس نے کہا کہ ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں یاد ہے کسی دور میں ماں کا دودھ فوراً نہ پلائیں، جن کا آپریٹ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، لیکن آقا قرآن نے شروع سے کہا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے۔ آج سائنس وہاں پر آ گئی ہے کہ سب سے بہترین ٹونک بچے کے لیے، نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے۔ میں ایک مثال دی ہے، تو قطعی بات کس کی ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، یا سائنس کی؟ قرآن و حدیث کی۔ تو قرآن و حدیث میں صحابہ نے بتا دیا کثرت میں کہ آقا کی ولادت 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب ہوئی ہے، تو ہم اس پر دلیل رکھتے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر، 11-12 ربیع الاول کو تو حضور کا وصال ہوا ہے، اس پر بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، آقا کا وصال 11-12 کی رات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر ہوا، اگر ہے بھی، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ میں قرآن سناتا ہوں، وہی جو آیت میں نے پڑھی تھی۔ رب نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اے یحییٰ اس دن پر بھی سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے، اور اس دن پر بھی سلام جس دن آپ کا وصال ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عاشقو، اگر میں کیا یہ کہوں، اچھا اس کو ایک طنز کے انداز میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ایسا کسی کو کہا جائے وہ دن کتنا اچھا ہوگا سلامتی والا جس دن تم دنیا سے جاؤ گے، یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ بد دعا ہے۔ کیا ہے یہ؟ پریشان نہ ہو، میں پاس ہوں، گناہ نہیں ہوا کسی کو، اس پر پریشان نہ ہوا کرے، بد دعا ہے یہ تو۔ اور جس دن کتنا چنگا آئے گا جس دن تو دنیا تو جائے گا۔ رب کیا اپنے محبوبوں کو بد دعا دیتا ہے؟ ایک طرف کہے میرا ہے اور ایک طرف بد دعا دے کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن تم دنیا سے جاؤ گے۔ رب نے بتایا اس لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے، جس دن وہ آتے ہیں وہ دن بھی خاص ہوتا ہے، اور جس دن وہ جاتے ہیں وہ دن بھی خاص ہوتا ہے، چونکہ آتے ہیں تمہارے لیے اور جاتے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، اور جو مجھ سے ملتے ہیں وہ بھی کبھی مرتے ہیں۔ اور آقا نے تو خود فرما دیا تمہارا درود و سلام مجھے پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور آقا کی آمد پر تو حضور کے دادا جان نے بھی نعتیں پڑھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ حضرت عبد المطلب نے آمد مصطفیٰ پہ نعتیں پڑھی۔ آج اس پہ ختم کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضان، سب تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے پاک آستینوں والا میرا شہزادہ عطا فرمایا۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارقان، یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، اور میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آئے بیت اللہ کی پناہ میں حضرت عبد المطلب نے دیا، رب نے کہا نہیں، بیت اللہ خود مصطفیٰ کی پناہ میں۔ حق آراہ بالغ البنیان اعید من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان، میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد اور آنکھوں کے گمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کوئی بھی مشرک کافر ایسی باتیں نہیں لکھتا، یہ آقا کے دادا جان ہے۔ اور حضور کے آنے سے کیا ہوا؟ بس یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آؤ لوگو، آقا کے آنے سے بدخلقی ختم ہو گئی، آج ہم بد اخلاق ہوتے جا رہے، ہمارا کردار کمزور ہے، ہماری باتیں کمزور، ہمارا انداز لین دین کمزور، ہمارا حسن معاشرت کمزور، ہم دنیا داری میں اتنا گم ہو گئے، بھول گئے ہمارا کوئی آقا بھی ہے جنہوں نے طائف کی وادیوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے، جنہوں نے رب کو منایا۔ آؤ اپنے آپ کو اپنے مولا سے جوڑو
اور اپنے محبوب سے تعلق درود و سلام کے ذریعے پیدا کرو اور حضور کی سیرت کو اپناؤ اور اس جشن نعمت کا اہتمام کرو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔